السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج امت مسلمہ جن حالات کا شکار ہے، اس موقع پر ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار ہی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم ہر تباہی، ہر پریشانی، ہر وبا، ہر مصیبت سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ استغفار ہمارے گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے اور ہمارے مصیبتوں کے ازالے کا بھی ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ابو داؤد کی یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی میں آسانی فرماتے ہیں، ہر غم کو دور فرماتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک تو ہم بہت بڑی تنگی میں مبتلا ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جو پریشانی ہم پر لاحق ہے، اگر یہ تنگی دور نہیں ہوئی تو حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے ان لوگوں پر جو روزانہ کمائی کرتے اور اپنے گھروں کو چلایا کرتے تھے۔ اگر یہ صورتحال درست نہ ہوئی تو ان کے حالات کیسے اچھے ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے ان کی زندگی صحیح رخ پر آ سکتی ہے۔ اگر ہم لوگ مل کر استغفار کی کثرت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی حالت کو درست فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی استغفار کرنے والے کے غم کو دور کریں گے۔ آج جن غموں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، آئے دن ہمارے قریبی دوست و احباب، رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کہیں بچہ پریشان ہے اپنے والدین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے، تو کہیں والدین پریشان ہیں اپنے بچوں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے۔ بھائی بھائی پریشان ہیں، بہن بہن پریشان ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم استغفار کو کثرت سے کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو آزماتے ہیں الگ الگ طریقے سے۔ آج ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آزمائش رکھی ہے کہ اس موقع پر بندہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اللہ رحم کرنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی توجہ ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم کثرت سے استغفار کریں۔ روزانہ کم از کم کئی 100 مرتبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ۔ کثرت سے اس ذکر کو پڑھتے رہیں۔ اگر پورا نہ آتا ہو تو کم از کم اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح رکھیں جو ذکر کرنے کو یاد دلاتی ہے، اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رات کو سونے سے پہلے اپنے ذہن میں اپنے سارے گناہوں کو لائیں، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اپنے آنکھوں کو نم کریں، گرہ و زاری کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمانے والے ہیں۔ آج ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے، قرآن کی تلاوت کا موقع ہے، ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ نوافل کے پڑھنے کا موقع ہے، پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ بہت مصروفیت ہے جس کی وجہ سے عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا، لیکن ذرا غور کیجئے، آج وقت ہی وقت ہے، اس کے باوجود ہمارا معاملہ عبادتوں کے ساتھ کیسا ہے؟ ہم اپنے گھروں کے اندر یہ مزاج بنائیں، جب بھی موقع ملے
2 रकात नफिल नमाज पढ़ें, सलातुल हाजत पढ़ें। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। इन हालात में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जहाँ तक हो सके अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाले आमाल करें। बेशक अल्लाह तबारक व तआला बंदे की आहवजारी को कबूल करने वाले हैं। हमारी नहीं तो हमारे नस्लों की हिफाजत तो ज़रूर होगी। हम ये सोच कर कि हमारी इस दुआ के मांगने से हो सकता है उम्मत मुस्लिमा में किसी न किसी को खैर पहुँचे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस सोच पर हमें भी खैर व आफियत अता करेंगे और उम्मत मुस्लिमा के जो हालात बिगड़े हुए हैं अल्लाह ताला उनके लिए भी खैर का फ़ैसला करेंगे। अजीज़ान गिरामी, अहादीस में इस्तिग़फ़ार पर बड़े बड़े वादे हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, फस्तग़फ़िरू, तुम इस्तिग़फ़ार करो, इसके बदले में हम तुम्हारे लिए हर आसानी पैदा करेंगे, हर तरीक़े की सहूलत तुम्हारे लिए दी जाएगी। तुम्हारे खेतों में बारिश का इंतज़ाम हो, या तुम्हारे आलो औलाद का मसला हो, या तुम्हारे कारोबार का मसला हो, रिस्क की तंगी का मसला हो, अल्लाह तबारक व तआला उसके हल करने का वादा फरमाते हैं। और ये क़त्ए नसी से साबित है, नस्से क़त्ई जो कुरान के ज़रिए से हमें बताई गई है, इससे हासिल ये बात हमें होती है कि कुरान से ये हुक्म दिया गया है कि इस्तिग़फ़ार पर अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें बंदे को हासिल होती हैं। उसकी दुनिया भी अच्छी होती है, आखिरत भी अच्छी होती है। लिहाजा हमें ज़रूरी है कि हम इस मौके पर इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझ नाकारा को भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आप तमाम को भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़लस्तीन के लिए भी ख़ुसूसी तौर पर दुआ की जाए, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ के हालात को भी दुरुस्त फ़रमाए। अल्लाह ताला मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।